بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم MS نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان کی قید کو 2 سال ہونے والے ہیں اور پی ٹی آئی نے کیا کیا، اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ عمران خان کی پارٹی نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا اور کس رہنما نے کیا کیا۔ آپ اگر کسی رہنما کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ میری رائے کہاں غلط ہے اور کہاں ٹھیک ہے۔ آپ اپنی رائے آپ کے علاقے میں MNA MPA نے یا سینیٹر نے، آپ کے حلقے میں کس MNA نے کس MPA نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کی اور کون سا کارکن آپ کے علاقے میں قید ہے یا اس نے قربانی دی، آپ مجھے مکمل تفصیلات نیچے کامنٹ میں دیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس سے بڑا دھوکہ باز پاکستان کو نہیں ملے گا۔ جب تک عمران خان صاحب اس شخص کو نہیں ہٹائیں گے تو سب سے بڑی ہوگی۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے بتائی تھی کہ KP کی حکومت جو فیصل آباد کا آیا تھا اس میں شخص تھا کہ علی امین گنڈا پور نائل اور 10 سال قید۔ میں تو بڑا خوش ہوا تھا کہ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑا رکاوٹ کانٹا جو گنڈا پور ہے یہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں مرزا فریدی کے گھر جا سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتا، عمران خان کے بجٹ کے مشاورت کے لیے نہیں جا سکتا۔ سب کو پتہ ہے گنڈا پور عمران خان سے خود ملنا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ میں اقتدار میں رہوں اور مزے سے لوٹتا رہوں۔ اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے، وہاں احتجاج کریں گے، لیکن افسوس کہ آج عمران خان کی اڈیالہ جیل سے جو بات ہوگی یا صحافیوں سے بات ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو کل ویلاگ میں بتائیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے کہ موجودہ پاکستانی حالات کیا ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور نہ عمران خان کی رہائی کے لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا ڈی چوک پہنچو، یہ شخص پہنچ گیا KP کے ہاؤس۔ اس کے بعد جو سٹوری ہے وہ زر عام زبان ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ دوسرا کہ عمران خان کے بیٹوں کے آنے کے بعد اس کی کیا صورتحال ہوگی وہ بھی ہوگا۔ دوسرا کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں بتائیں تو KP کی حکومت نے نہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کیا، نہ KP کی اسمبلی نے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ پنجاب والوں کا تو ویسے بھی اللہ حافظ ہے، جو عمران خان کی رہائی کے لیے نکلا سوائے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کے سوا کوئی ایسا ورکر نہ کوئی ایسا ایکٹیوی ہو رہی ہے جو کہیں کہ عمران خان کی رہائی۔ ایک صاحب کے ایکس پر پوسٹ اس نے کہا جب تک پنجاب نہیں نکلے گا عمران خان کی رہائی ناممکن ہے، پنجاب والے جب نکلیں گے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی، لیکن پنجاب والوں کو نکالنے کی کوشش۔ دیکھیے حماد اظہر اور سمیع اسلم اور بہت سے بڑے لوگ، جو شاہ محمود قریشی کا بیٹا زین قریشی وہ بھی عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے، وہ بھی فرمائشی گرفتاریاں دیتے تھے۔ اس کی بہن جو اب شاہ صاحب کے بارے میں ہم کیا کہیں، وہ بھی جس طرح زین قریشی کو انسانی دہشت گردی فیصل آباد کے عدالت نے بری کیا، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، عمران خان کے 2 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ نہ قومی اسمبلی سے عمر ایوب نے کوئی خاص کیا، نہ لطیف کھوتے نے کام کیا، لطیف کھوسے نے کام کیا ہے، وہ صرف بیان بازی دیتا ہے کہ عمران خان عید پر بھائی کون سی عید پر، جو اسد قیصر ہے وہ بھی عمران خان کا دشمن ہے، نہ اپنا سلمان اکرم راجہ کوئی خاص تربیت دے رہا ہے، نہ کوئی اس کی ایکٹیوی ہے، نہ کوئی لوگوں کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کو کیا PTI کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اس پر بھی الگ ٹاپک بنائیں گے کہ کیا PTI کا کون سا MNA کون سا MP کیا کر رہا ہے اور کس علاقے سے PTI کا ٹکٹ ہولڈر جو عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ تو جواب ہے اس میں 0 کہ عمران خان کا نہ پنجاب میں کوئی ایسا MNA MPA سینیٹر نہ ٹکٹ ہولڈر کر رہا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ گلی گلی میں عمران خان صاحب کے لیے تمام MNA MPA روڈ بلاک کر دیتے تو 1 دن 2 دن میں کرتے تو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوتی، لیکن یہ مریم نواز کو کھلا میدان دیے اور اپنے مفاد نکال رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں سینیٹر شبلی فراز جو اپوزیشن لیڈر ہے، نہ اس نے کوئی سینٹ میں آواز اٹھائی، نہ عمر ایوب نے، نہ اپنا جو PTI چیئرمین ہے جو عمران خان کی پارٹی کا قبضہ کیا ہوا ہے یہ بھی نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ اگر عمران خان رہا ہو جائیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اس لیے یہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو۔ اور لیگل ٹیم نہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایکٹیو ہے۔ اب القادر ٹرسٹ کیس کا جو
نہیں درخواست مقرر ہوئی تو اس کے بعد ایک مقرر کرنے کے لیے درخواست دیتے، نہ وہ دی ہے نہ دے رہے۔ اب جج صاحب نے 26 جون کو فیصلہ ملتوی کیا تھا 4 ہفتوں کے لیے۔ اب اگست شروع ہو گئے اور 1 ماہ ہو چکا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت نہیں ممکن۔ عمران خان کو 17 جنوری کو سزا ہوئی۔ اب 6 اور 7 ماہ ہونے والے ہیں۔ عمران خان کو 2 سال ہونے والے۔ سیفر کیس کی، عدت کیس کی اور توشہ خانہ کی کیس کی سزا معطل ہوئی ہے۔ اب جو دوسرا ہے اپنا عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس کی، اس کی نہ سماعت نہیں۔ حیران کے طور پر لگتا ہے مجھے اس سال بھی عمران خان کو جیل میں رکھنے کا پی ٹی آئی نے بندوبست کر رکھا ہے۔ نہ بلوچستان کے لوگ ایکٹیو ہیں، نہ سندھ کے، تو ویسے بھی اللہ حافظ کچھ جو لوگ کارکن ایکٹیو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی کہ عوام نکلنا ہوگا اور عوام فیصلہ کرے گی ہم سڑکوں پر کب نکلیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ولاگ میں بتائیں گے کہ کون سے پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ جن لوگوں کا میں نے نام بتایا، بیرسٹر گور علی، سلمان اکرم راجہ، شبلی فراز، عمر ایوب اور جو لطیف کھوسہ ہے اور بابر اوان ہے اور سلمان صفدر ہے اور جو ندیم حیدر پنجوت ہے اور اس کا بھائی جو ہے انتظار حسین پنجوتا، وہ بھی کچھ نہیں کرے۔ وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سب اپنے مزے لے رہے ہیں اور کوئی نہ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی ہے۔ شکریہ۔